خون اور نام۔ درفشن محل سے دور شہر کے باہر کی چوکی رات کو زیادہ تنہا ہوتی ہے اور تنہا جگہ پر وار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ریحان پر حملہ۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ ریحان نے پہرا بدلا ہی تھا کہ گھوڑے کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ پھر ایک تیر اس کے کندھے کو چھو کر نکلا۔ دو سائے دیوار پر کر کے اندر گھسے۔ یہ عام لٹیرے نہیں تھے، ان کی چال سپاہیوں جیسی تھی۔ ریحان نے تلوار کھینچ لی۔ پہلا آدمی گرا، دوسرا بھاگا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے ایک لفظ چھوڑا، "ذا"۔ ریحان سمجھ گیا یہ حملہ باہر سے نہیں تھا، یہ اندر سے تھا۔ صبح تک خبر محل تک پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے جب سنا کہ ریحان زخمی ہے، اس نے پہلی بار حکم کا انتظار نہیں کیا۔ وہ خود مرہم اور پانی لے کر چوکی تک پہنچی۔ کسی نے روکا نہیں، شاید کسی نے ہمت نہیں کی۔ ریحان نے اسے دیکھ کر حیرانی چھپائی۔ "تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا"، اس نے دھیرے سے کہا۔ عالیہ نے زخم صاف کرتے ہوئے، "ہر جگہ محفوظ نہیں ہوتی، یہ بات تمہیں نے سکھائی تھی"۔ ایک پل کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی نہیں، احساس تھا، مگر اس احساس کو ابھی نام نہیں ملا۔ صبح ملکہ کو حملے کی خبر ملی۔ اس نے بس اتنا پوچھا، "کون زندہ بچا"؟ "ایک حملہ ور مارا گیا، دوسرا بھاگ نکلا"۔ ملکہ نے سیدھا حکم دیا، "جو مارا ہے اس کی تلاشی لو، اس کا کردار پتہ لگاؤ، مگر شور نہ ہو"۔ دربار میں فرید موجود تھا۔ اسے لگا یہ سب معمولی سی حملہ ہے۔ ملکہ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی الزام، نہ کوئی سوال، بس خاموشی۔ مگر اس خاموشی میں یاد تھی۔ اسی دن ملکہ اکیلی تہخانے کے راستے سے گزری۔ نہ مشعل زیادہ جلی، نہ قدم کی آہٹ۔ قید عورت نے اس کی موجودگی محسوس کی۔ "دیر کر دی تم نے"، وہ ہلکی سی مسکرا کر بولی۔ ملکہ نے سیدھا پوچھا، "اس رات اور کون تھا"؟ عورت کی آنکھوں میں پرانی تصویر ابھری، "ایک آدمی جس کا نام میں فر آتا ہے"۔ ملکہ کی سانس ایک پل کو رکی، مگر اس نے چہرے پر کچھ نہیں آنے دیا۔ "پکا"؟ یاد ادھوری ہے مگر لفظ صاف ہیں۔ ملکہ نے ایک پل کے لیے پوچھا۔ نہ نام دوبارہ لیا، نہ حیرانی دکھائی، وہ بس واپس مڑ گئی۔ دیوار نے جو سنا وہ دیوار تک رہا۔ فرید نے محسوس کیا کہ محل کی نظریں بدل رہی ہیں، مگر اسے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ملکہ کم بول رہی ہیں، زیادہ دیکھ رہی ہیں، اور جب بھی فرید کچھ مشورہ دیتی، بس "دیکھیں گے" کہہ کر ٹال دیتی۔ اس نے اسے سیاست کا حصہ سمجھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نام اب ملکہ کے ذہن میں لکھ چکا ہے۔ رات کو ملکہ نے اپنے پرانے خفیہ سپاہیوں کو بلایا۔ "20 سال پہلے"، اس نے دھیرے سے کہا، "محل میں جو کچھ ہوا، بچی گئی تھی، اسے کن لوگوں کو دیا گیا تھا"؟ سپاہی نے جھک کر جواب دیا، "ایک دائی اور اس کے شوہر، شہر کے کنارے"۔ "اس کا پتہ لگاؤ"۔ چپ چاپ۔ "جی ملکہ"۔ ملکہ نے آسمان کی طرف دیکھا، "یہ فیصلہ الزام کا نہیں"۔ شام کو عالیہ محل لوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ریحان کا ہلکا سا خون لگا رہ گیا تھا۔ اس نے پانی سے دھویا، مگر لال رنگ ناخن کے نیچے رہ گیا۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، جیسے کوئی رشتہ ہو جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور محل کی اونچی دیوار پر ملکہ کھڑی تھی، خاموش نگاہیں شہر پر اور ذہن میں